بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم۔ پیچھے یہود کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہودیوں نے ایک گروہ کو تیار کیا، یہودی 12 علماء نے مل کے، کہ صبح کے وقت یہ لوگ ایمان لے کے آئیں اور شام کے وقت انکار کر دیں۔ جب اس طرح کریں گے تو دوسرے لوگ بھی متنفر ہوں گے اور وہ بھی دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف آ جائیں گے۔ تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ تم یہودیوں کے سوا کسی اور کی بات پر یقین نہ کرنا، یعنی جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہے بس اسی کی بات تم نے ماننی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب فرما دو کہ بے شک ہدایت جو ہے وہ تو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم کچھ ایسا دیکھو تو کوئی خوبی دیکھو، اس کو بیان نہیں کرنا، اور جو ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی خوبیاں ذکر کی گئی ہیں ان کو بھی چھپا کے رکھنا ہے، اور تم نے یہی کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یعنی ہمیں دیا گیا ہے اس کی مثل کچھ بھی نہیں ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا پھر یہ کہنا ہے کہ تم اللہ کے نزدیک کوئی حجت قائم نہیں کر سکو گے۔ قل ان الفضل بید اللہ، تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ تم فرما دو کہ بے شک فضل جو ہے وہ تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، یعنی وہ اپنے آپ کو افضل کہتے تھے ہم بنی اسرائیل والے افضل ہیں تو ہم میں کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، وہ اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھتے تھے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ فضل تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، فضیلت وہ جسے چاہے وہ عطا فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تعمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور کتابیوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ اگر تم ان کو ڈھیروں مال بھی امانت کے طور پر دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ آپ 1 دینار بھی ان کو دو تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ آپ ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جاہلوں ان پڑھوں کا مال جو ہے اس پر ہمیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کوئی ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں، یعنی اگر ان کو آپ کتابیوں کو امانت دیں گے تو وہ امانت میں خیانت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیونکہ بہت زیادہ یہودی مسلمان ہوئے تھے تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا، وہ دوسرے لوگوں کا وہ بس اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتے تھے، عیسائی ہیں یا کوئی اور مذہب والے ہیں، اور ان کی جو امانت لیتے تھے واپس نہیں کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا مال ہڑپ کرنا ہمارے لیے جائز ہے، ہم کسی بھی طریقے سے دھوکہ دے کے ان سے مال لے سکتے ہیں
سوائے یہودیوں کے کہ ان کا مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور دوسرے مذہبوں والوں کا کہتے تھے مال ہمارے لیے جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ غیر مسلموں کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کی کھیتیاں نظر آتی ہیں، ان کے جانور نظر آتے ہیں، تو ہم پکڑ لیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح مسلمان کا مال حرام ہے، اسی طرح ذمی کا مال بھی ہمارے اوپر حرام ہے، تو ہم اس طرح ذمی کا مال بھی نہیں لے سکتے، تو ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو غیر مسلم کا یعنی عیسائی یا یہودی یا پاکستان میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کا مال ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ہم اس کا مال لے لیں، کہیں جائز ہے، نہیں، وہ ہمارے لیے حرام ہی ہے۔ اور کچھ علماء نے فتویٰ دیا کہ یورپ میں جو جانے والے ہیں وہ وہاں سود بھی لے سکتے ہیں اور وہاں انشورنس بھی کروا سکتے ہیں اور وہاں سے قرض لے کے فرار بھی ہو سکتے ہیں، کسی طریقے سے یعنی 2 نمبر طریقے سے ان سے مال ہتھیا سکتے ہیں، یعنی جھوٹ بول کر میاں بیوی وہ طلاق کا سرٹیفکیٹ بنوا کے تو وہاں سے پیسے لیتے رہے۔ تو یہ بعض علماء نے اس کی رخصت دی کہ وہ ذمی ہیں، ذمیوں کا مال جو ہے وہ دھوکے سے آپ لے سکتے ہیں، تو بعض نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو راج قول جو کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذکر کیا ہے تبیان القرآن میں راج قول کہ ذمی کا مال بھی اس طرح دھوکہ دے کے مسلمان کی شان یا شایان شان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دے، یہ مذہب ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلمان دھوکہ دے گا تو مسلمان کا معیار ڈاؤن ہو جائے گا اور مسلمان کی عزت نہیں رہے گی۔ تو ایسا ہی ہے، یورپ میں مسلمان کی عزت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اسی طرح کیا، قرض لیے اور وہاں سے فرار ہو گئے، تو یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے وہاں سے ہجرت کی، حالانکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ معاذ اللہ لگا دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کیا فرمایا اے علی، ان کفار کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، وہ لٹا کر تو پھر آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار صادق اور امین کہتے تھے اور اپنی امانتیں بھی انہوں نے دی ہیں اور خود جان کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ان کی امانتیں دے کر آنا ہے۔ اگر جائز ہوتا اس طرح کا عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کرتے، اگرچہ بعض نے جائز کا فتویٰ دیا ہے لیکن اس کی مخالفت بھی کی ہے، اور راج قول یہی ہے کہ کفار کا مال بھی دھوکے سے ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ پھر مسلمانوں کا نام بدنام ہوتا ہے، اور ایسا مسلمان کرتے آئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا نام بدنام ہو گیا، حالانکہ ہمارے اسلاف کا نام تھا کہ وہ جو جان کے دشمن ہے وہ صادق بھی کہہ رہے ہیں، امین بھی کہہ رہے ہیں، جہاں تک کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مان جائیں گے۔ یہ کفار کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم مان جائیں گے، اس لیے مانیں گے کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، تو اگر ہم اس کے برعکس کرتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا راستہ جدا ہو جائے گا۔ کسی کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، اور کسی کا مال جو ہے وہ ہتھیانا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جنگ کے دوران جو ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے اور اس کا جواز موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بھی وہ کام کیا۔ مال غنیمت جو ہے تو اس پر کوئی حرف بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ تو ہر ایک کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے اور وہ اس کو برا بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے، مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مکان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔